سامعین گرامی قدر، عظیم الشان محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہائش گاہ محمد اقبال سلطانی صاحب اسی جگہ پہ انعقاد پذیر ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب عزیز وقار، ہر نیک کام کی ابتدا میرے رب کے نام سے ہے، ہر اچھے کام کی ابتدا میرے رب کے نام سے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اچھا کام جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ پھر ہے ہی محفل جس کا آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے کلام سے ہوتا ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے الفاظ میرے آقا نے چمڑے کے اوپر لکھے۔ عرب کا ماحول تھا، شعر و شاعری کا ماحول ہے، ہر گھر میں شاعر پایا جاتا تھا، ایک سے ایک بڑھ کر شاعر ہے، شاعری میں ہر کوئی بے مثال ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ جو بھی کوئی بڑا شعر لکھتا ہے وہ چمڑے کے اوپر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا ہے، اور جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا لوگ اس کو داد دیا کرتے، اس کی عظمت کے چرچے ہوتے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا، رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اس آیت کو چمڑے کے اوپر لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دو۔ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو حضرت علی لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکاتے ہیں۔ جو بھی کوئی آتا ہے آ کر دیکھتا ہے، اور یہ بشر کا کلام نہیں ہے، لا ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لوگ لکھنے پہ مجبور ہو گئے، بڑے بڑے شاعر اس سے بڑا شعر نہ لکھ سکے، بڑے بڑے شاعر اس سے بڑا جملہ نہ لا سکے جو میرے آقا قرآن کی آیت صحن حرم میں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا چکے۔ یہ وہ قرآن کی آیت ہے۔ سامعین گرامی قدر، محفل پاک آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے علاقے کی شخصیت، علمی شخصیت، روحانی شخصیت، محترم المقام عزت مآب جناب قاری محمد رمضان مصطفی سعیدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے قیمتی اور مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ پرجوش استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گاؤں کے لوگ تب ہی آئیں گے جب گھر کے لوگ محفل میں آئیں گے۔ گزارش ہے جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں اقبال سلطانی صاحب کے عزیز و اقربا مرد حضرات، ان سے گزارش ہے محفل پاک آغاز ہو رہا ہے، جلد از جلد اپنی مصروفیات کو ترک کر کے جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں برائے کرم پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، اور میرے علاقے کے معززین جتنے بھی دوست احباب، نوجوان، بچے، بوڑھے، بزرگ تشریف فرما ہیں، آواز کو سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے محفل پاک کے اندر تشریف لائیں۔ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے محفل پاک آغاز ہو رہا ہے۔ واجب الاحترام محترم المقام قاری رمضان مصطفی سعیدی صاحب تشریف لاتے ہیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب قاری رمضان صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار. المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، انتہائی دل نشین آواز میں قاری صاحب صحیفہ انقلاب کی آیات بینات پیش کر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ فرمایا کہ قرآن تو خوبصورت ہے، جب اس کے ساتھ خوبصورت آواز ملائی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے۔ دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت، در و دیوار جگمگاتے ہیں اس سے، اندھیرے میں نور ہے قرآن کی تلاوت۔ سامعین گرامی قدر، صحیفہ انقلاب کی آیات بینات پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام عزت مآب جناب حافظ محمد شکیل صاحب، تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن پاک کی تلاوت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أوليس الذي خلق السماوات
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على
تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب حافظ شکیل احمد صاحب جو بڑے پیارے انداز میں صحیف انقلاب کے آیات بینات پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے آواز میں سوز و قداد میں برکت عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، وقت کی نزاکت، مرکز مہمان تقریباً تشریف لا چکے ہیں. ہم عرض کیجیے صلاح خان محترم جناب عبدالحمید جامی صاحب وہ تشریف فرما ہیں. جیسے ہمارا اشارہ ہوگا وہ سٹیج کی زینت بنیں گے، اور وہی ایک ثنا خان ہے علامہ صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ احباب کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے براہ کرم محفل پاک کا آغاز صحیف انقلاب کی آیات بینات سے ہو چکا ہے. تمام دوست احباب محفل پاک میں تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ دو قرہ حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت پیش کی. اللہ رب العزت ان دونوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہر اچھے کام کی ابتدا میرے رب کے نام سے ہے کہ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. اور جو تیرے نام سے ابتدا نہ کرے، جو تیرے نام سے ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں. کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں، کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر،
خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، اور نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو عدید، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سامعین گرامی قدر، وقتاً فوقتاً محفل پاک کی رونق بڑھ رہی ہے۔ آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے، ویلکم، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ محترم جناب سلیمان بٹ چراہی صاحب سرزمین بھلوالی سے تشریف لائے، ہم آپ کو سمین قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی احباب تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید۔ میرے آقا کی محفل میں آنے والا ہر مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ آپ احباب خوش آمدید، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ جو احباب ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ محفل کا آغاز ہو، ہم چلیں، تو محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ محبوب کی محفل سجانے والے سجا کے بیٹھے ہیں، حاضری کے لیے بیٹھے ہیں، موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محترم جناب حافظ مدثر صاحب تشریف لائے دوگل سے، جناب خوش آمدید، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ محترم جناب عبدالحمید جامع صاحب، جناب ست بسم اللہ جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم۔ انتہائی خوبصورت آواز کے مالک، انتہائی خوبصورت انداز میں پڑھنے والی عظیم شخصیت، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، محترم جناب عبدالحمید جامع صاحب محفل کی زینت بنے۔ جناب ہم آپ کو محفل میں آمد پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، ان سے پہلے ایک ثنا خوان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم جناب حافظ عبداللہ صاحب تشریف لائیں گے اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اجدائی پروگرام انعقاد پذیر ہویا۔ ماشاءاللہ میں ملتمس ہاں حافظ محمد اسد نقشبندی صاحب دا اور میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ محمد سبحان مقصود صاحب دا کہ انہوں نے سانو آکھیا کہ ٹائم دیو تے اسی حاضر ہوئے ہیں۔ تے ماشاءاللہ ختم پاک دی محفل ہے، ماشاءاللہ اسالے ثواب دی محفل ہے، تے سارے باواز بلند مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی ڈر نہیں زوالاں دا، کوئی ڈر
ڈر نہیں زوالا دا او میں تے نوکر گا میں تے نوکر گا میں تے نوکر گا سیدہ دے لالا دا میں تے نوکر گا سیدہ دے لالا دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود اہل بیت تو شروع کرانگا سارے مل کے نال پڑھیا جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدتنا زينب وسيدتنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وغیرہ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدہ کی کنیزہ جگہ رہے جنت میں سیدہ کی کنیزہ جگہ رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے مل کے پڑھو باوازی بلان اللہم صلی محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں
علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو اچھی ذات علی دیے علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی جاگیر بکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی 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 حیدر 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 سارے مل کے نعرہ لاؤ حیدر دا حیدر حیدر نعرہ حیدری حیدر 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 علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو بس ایک دو منٹ کلمہ دا ذکر کرنا سارے مل کے نال پڑھیا جی بڑی مہربانی ہوئے گی پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نے یاری نے اس کلمے دے راز نے یاری نے جڑے بیڑے ڈوب دے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلمے دے لفظ نے چار میاں اس کلمے دے لفظ نے چار میاں جویں چار نبی دے یار میاں جیڑا پڑھدا لنگدا پار میاں جیڑا پڑھدا لنگدا پار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد
محمد سرور صلی علی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے محترم جناب حافظ عبداللہ صاحب جو بڑے پیارے انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں، ان کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ذکر امام حسین علیہ السلام کی محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ مختصر سے شعر پیش کر کے قاری صاحب کے حوالے مائک۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے، کتنی عظیم شان ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے۔ میرے آقا نماز میں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، امام حسین ننھے ننھے قدموں کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اور جہاں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں میرے حسین مصلی پہ آتے ہیں، میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں، حسین اوپر آ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے میرے آقا نے سجدہ طویل کیا، مزید طویل کیا، میرے آقا تسبیحات پڑھتے گئے، میرے آقا نے لا تعداد تسبیحات پڑھ لی۔ علماء نے لکھا ہے 3 بھی پڑھ سکتے ہو، 5 بھی پڑھ سکتے ہو، 7 بھی پڑھ سکتے ہو، 9 اور 13 کی بھی روایات آتی ہیں، لیکن یہاں میرے آقا پڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے حسین میرے آقا کے اوپر بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کرتے جا رہے ہیں، سجدے کو طویل کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچا کہ شاید اللہ کا حکم آ گیا ہے، یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے، یا پھر میرے آقا کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور اپنی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا سجدے میں ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کے لب مبارک بھی ہل رہے ہیں، لیکن سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے کہ میرے آقا کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، میرے آقا کے اوپر حسین تشریف فرما ہے۔ تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ میرے امام میدان کربلا میں لڑکھڑائے نہیں۔ آج ہمیں تھوڑی سی پیاس ستانے لگ جائے، بدن کانپنے لگ جاتا ہے، شوگر کا مریض ہو، بھوک برداشت نہیں ہوتی، 10 محرم الحرام کا دن میرے امام 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن میدان کربلا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی لے کے آ رہے ہیں، کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں، قدم لڑکھڑا نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن میں میرے حسین نے سواری مصطفیٰ کے بدن کے اوپر کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کہیں میرا حسین میدان کربلا میں لڑکھڑا نہ جائے۔ تو شاعر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، شاید کہتا ہے کہ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے۔ وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، کیوں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے میدان میں آئے تھے، میں کہتا ہوں اگر کوئی اقتدار کے لیے جائے تو وہ اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اپنی خواتین کو لے کے نہیں جاتا، وہ ننھے علی اصغر کو لے کے نہیں جاتا، وہ لشکر جرار لے کے ایک حکومت کے خلاف نکلتا ہے۔ اگر کوئی اقتدار کے لیے آئے تو وہ ننھے بچوں کو میدان میں لے کے نہیں آتا۔ میرا حسین میدان کربلا میں اترا، ایک ہی وجہ تھی، ایک شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے پاوے حسین دی چوک اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تو فرمایا کہ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے
سجدوں میں طول ہے، اور فرمایا کہ میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی دل کرے، مالک بھی جہاں کی آلے رسول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں پہ خدا کے کرم کا نزول ہے، آل نبی کا پیار ہے، امام کی زندگی ان سے نہیں پیار تو زندگی فضول ہے، ان سے نہیں پیار تو زندگی فضول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور فرمایا کہ ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی طول ہے۔ اسی کے اوپر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جو جنت کے مالک ہو ان کو دنیا کی سرداری نہیں چاہیے، جو جنت کے مالک ہو، میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن اور حسین، علماء بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے، میرے آقا فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہو ان کو دنیا کی سرداری نہیں چاہیے، میرا حسین صرف دین کے لیے میدان میں اترا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام عزت معاب میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عثمان نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ مرکزی ثنا خان تشریف فرما ہے، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کا نعت خواں ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، یہ حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے، آپ میرے آقا کی سنت ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے سبحان اللہ۔ تشریف لاتے ہیں قاری عثمان صاحب، اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اصال ثواب کی محفل ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ نعت خان آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ تو قاری صاحب کی ذرا نوازی کے اس قابل سمجھا، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم ٹائم میں یہ محفل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بغیر کائنات کا وجود ہی ثابت کرنا ممکن نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا وہ بھی بول اٹھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ
آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جس طرح آپ نے خود چاہا ہو، عالم تخیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا کہ میرا محبوب تیرا چہرہ کیسا بناؤں، آپ نے جس طرح کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ اسی طرح بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسی بناؤں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے بازو کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تیرے پاؤں کیسے بناؤں، تیری زلفیں کیسی بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تخلیق کیا ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا حسین کوئی پیدا کیا ہی نہیں کسی ماں نے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ماں ایسا حسین پیدا کر سکتی۔ تو جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا وہ بول اٹھا، اور جس نے عالم تخیل میں 1400 سال بعد دیکھا وہ بھی بول اٹھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی ثنا خوانی، ان کی مدحت میں، ان کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ میرے ساتھ درود شریف لازمی پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہا، اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہا، اے رب دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں چن توڑ کے جوڑے کیڑا
सूरज पिछा मोड़े केड़ा चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछे मोड़े केड़ा ए अज़मतां सुन सारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सरदारियां रुतबा किसे पाना ही नहीं नबी हुण कोई आना ही नहीं रुतबा किसे पाना ही नहीं नबी हुण कोई आना ही नहीं नबूवत दियां कुलवारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सरदारियां इस रात शब बोसे लवे अल्लाह ताला ने भेजा हज़रत जिब्राइल अमीन नू कि मेरे महबूब नू लैके आ ते जिब्राइल ने पूछा कि या अल्लाह महबूब ते इस वक्त सुते होणगे तो उन्होंने आवाज दे के उठा ला ते अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नहीं महबूब नू आवाज नहीं देनी आवाज नहीं देनी तो पूछया फिर हिला जुला लमा फरमाया नहीं हिलाना भी नहीं पूछया या रब उठावा किस तरह लेके जो आना है ते उठावा किस तरह रब ने फरमाया है कि कदमा ते अपने लब रख दें कदमा ते महबूब दे कदमा ते पैरां ते जाके अपने लब रख दें शायर कहता है कि इसरा दी शब बोसे लवे रूहुल अमीन हाकिम कवे हुबदारियां मन ठारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां ए यारियां दिलदारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सरदारियां मुख्तारियां मोहम्मद उते ख़त्म हो गईयां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह ताला फिद्दारैन। ये थे मोहतरम जनाब कारी उस्मान नक्शबंदी साहिब जो करीम आका की बारगाह में गुलहाए क़ीदत पेश कर रहे थे। सामने गिरामी कदर बिला तख़ीर हमारे मरकज़ी मेहमान की तरफ बढ़ रहा हूँ। मोहतरम अल मुक़ाम इज़्ज़त मआब बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह हबीब नबी जनाब अब्दुल हमीद जामी साहिब, गुजारिश हो आप अपनी
مسند پہ تشریف رکھیں۔ سامعین گرامی قدر، علامہ صاحب بھی چند منٹوں میں اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ میں گزارش کروں گا دوست احباب ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ یہ درمیان میں خلا ہے، محفل کا اصول ہے جہاں بیٹھیں مل جل کے بیٹھیں، اور یہ مختصر سی جگہ ہے، وہ تو میدان محشر ہوگا جہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، لیکن آج کوشش کریں کہ مل جل کے بیٹھیں، ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو پھر علامہ صاحب انشاءاللہ خود آگے کر لیں گے، لیکن انتہائی ادب کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کوشش کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ مرکزی مہمان، اس کے بعد انشاءاللہ خطاب ہے۔ آپ احباب ذرا کوشش کریں، حرکت میں برکت ہے، تھوڑی حرکت کریں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے،